حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النبی المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على طیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، گفتگو کا سلسلہ عرفان اور تحریک حسینی کے ذیل میں ہے کہ حسینی تحریک محبت خدا سے اور عشق الہی سے سرشار ہے، اور مقصد نہائی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانا اور اس کی ذات تک رسائی حاصل کرنا. یہی وہ تحریک ہے کہ جو انسانوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے. انسان اگر مقصد حیات سے دور ہو جائے تو پھر اس کی زندگی بے ہدف زندگی ہو کر ایک حیوانی زندگی بن کر فنا ہو جائے گی، اور انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد سے دور ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کو واقعی معنی میں کامیابی اور فلاح حاصل کرنا ہے، اور وہ کامیابی جو ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے، وہ کامیابی جو وقتی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، بلکہ محدود نہیں ہے، بلکہ وہ کامیابی دائمی ہے، ہمیشگی والی کامیابی ہے. کیونکہ انسان وقتی نہیں ہے. انسان جو ہے چند سال دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ انسانوں کو دنیا میں کامل ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے. دنیا ناقص ہے، اسے کامل ہونا ہے. تو جس طرح سے تربیت کے لیے تربیت گاہ میں لایا جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کو اس دنیا میں، اس زمین کے گہوارے میں مکان اس کا جو ہے وہ گہوارہ ہے، اور زمان جو ہے اس کا دائی ہے، دائیہ ہے جو اس کی پرورش کرتی ہے. تو یہ زمان و مکان میں انسان جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے اپنے مقصد نہائی کے لیے. اور اس بیچ کچھ ایسے موانع آتے ہیں کہ جو انسان کو اپنے مقصد حیات سے دور کر دیتے ہیں. تو ایک سلسلہ وہ ہے، ایک وہ تحریک ہے جو انسانوں کو خدا کی طرف لے جانے والی ہے.
جس کے محرک خود ملائکہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا سلسلہ جو انبیاء کی شکل میں ہے، اولیاء کی صورت میں ہے، کتاب و سنت کی شکل میں ہے، جو انسانوں کو خدا کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور دوسرا وہ موانع ہیں، وہ شیاطین ہیں، اور وہ دنیا کے بندے ہیں کہ جو اس راہ سے روکتے ہیں اس قافلے کو۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کر رہے تھے، راہ حق کی طرف لے کے نکلے تھے، راہ حق کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے اور اللہ تک پہنچانے کے لیے بندگان خدا کو، تو فرعونہ درمیان میں آئے، فرعون درمیان میں آیا۔ اسی طرح سے خلیل جب لے کے نکلے کاروان بشریت کو تو نمرود سامنے آیا۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا اور اب تک بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لیکن ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ جب بعد پیغمبر ایک ایسا موقع آیا تھا کہ جس وقت اس تحریک دینداری کو، اس تحریک الہی پر قبضہ کیا جا رہا تھا اور مصادرہ کیا جا رہا تھا، راہزن اسے لوٹنا چاہتے تھے۔ تو ایسے وقت میں امام حسین علیہ السلام نے ان تمام راہزنوں سے مقابلہ کیا اور اس کشتی نجات کو لوٹنے سے بچا لیا۔ تو وہ جو اس کشتی کے سوار تھے وہ کاروان حسینی کے لوگ تھے، وہ خاصان خدا تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ راہ حق کے لیے نکلے اور کس طرح سے اس بڑی ظالم حکومت کے مقابلے میں نام خدا لے کر آگے بڑھے اور کس طرح سے انہوں نے کامیابی حاصل کی، وہ ہمارے لیے درس ہے۔ کہ جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جناب کمیل کو تعلیم کردہ دعا میں کہتے ہیں، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، کہ جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے، یعنی نام خدا دوا ہے اور نام میں دوا ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ شفا ہے۔ یہ جو الفاظ ہے، زبانی جو ذکر ہے، یہ زبانی ذکر بھی دوا ہے، لیکن اس دوا میں اثر اس وقت پیدا ہوگا جب واقعی ذکر ہو، یعنی ذکر قلبی شفا بخش ہے۔ اس دوا میں شفا اس وقت پیدا ہوگی، یعنی نام خدا لینے سے شفا اس وقت ملے گی آپ جب یاد الہی قلب سے کریں، تب آپ کو جو ہے وہ شفا ملے گی۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو قلب سے یاد نہیں کرتے، صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں شفا مل جائے اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اپنے ہدف نہائی کو پا لیں، اپنے امراض کو دور کر لیں، اپنی مشکلات کو حل کر لیں۔ تو وہ زبانی دعا کرتے ہیں، زبانی نام لیتے ہیں، نام خدا زبان سے لیتے ہیں، لیکن دل یاد خدا سے خالی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ نام خدا انہیں کیا اثر پہنچائے گا؟ لہٰذا وہ دعائیں، وہ تعویذیں، وہ ورد، وہ حرز اور وہ تمام کے تمام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور جو یہ ساری چیزیں انسان، نماز ہی کو لے لیجئے، انسان پڑھتا ہے نماز زبان سے لیکن دل یاد خدا سے خالی ہوتا ہے، تو پھر وہ نماز
اثر انگیز نہیں ہوتی ہے۔ اس نماز میں اس کو جو اثر ہونا چاہیے، جو روح پر، جو قلب و دماغ پر جو اثر ہونا چاہیے، وہ اثر نہیں ہو پاتا۔ تو وہ اثر کب ہوگا؟ وہ شفا کب ملے گی؟ وہ نجات کب ملے گی؟ وہ کامیابی کب ملے گی؟ وہ کامرانی کب ملے گی؟ وہ عروج کب ملے گا؟ اور وہ بلندیاں کب ملیں گی؟ اس وقت تک نہیں مل سکتی۔ دیکھیے، الفاظ ایک محمل کا نام ہے، الفاظ ایک سواری کا نام ہے، لیکن اس الفاظ کو جو مہمیز کرتی ہیں، جو چیز آگے بڑھاتی ہے، وہ جو ہے وہ اس کے معنی ہیں۔ تو اسی طرح سے زبانی جو دعا ہے، زبانی جو ہم زبان سے جو نام خدا لیتے ہیں، اس کو اگر قلب اس کے ساتھ شریک ہو جائے تبھی یہ الفاظ آگے بڑھیں گے، اور یہ الفاظ آپ کو شفا بخش کہلائیں گے اس صورت میں کہ جب واقعی طور کے اوپر آپ دل سے ان کلمات کا استعمال کریں گے، دل سے اس الفاظ کا استعمال کریں گے، اور واقعی آپ اللہ کو یاد کریں گے، اس کے بعد آپ اس کا اثر دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے اس نام کی جو تاثیر ہے، اس نام میں جو اثر ہے۔ ورنہ اگر آپ کا دل لگا ہوا ہے تجارت میں، آپ کا دل لگا ہوا ہے دولت کے حصول میں، آپ کا دل لگا ہوا ہے لہو و لعب میں، آپ کا دل لگا ہوا ہے جو ہے وہ اقتدار کے حصول میں، آپ کا دل لگا ہوا ہے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، تو ایسے وقت میں دل تو ادھر لگا ہوا ہے، آپ کا جسم اور آپ کی زبان پر جو ہے وہ ذکر خدا ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا ہوگا کہ جیسے ہی فرصت ملے گی اور جیسے ہی موقع ملے گا آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں جو آیت نازل ہوئی، مسجد مدینہ میں جو مسجد الحرام کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں پر نماز ہو رہی ہو اور حضور نماز پڑھا رہے ہوں، تو حضور کی موجودگی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ جب طبل بجتا ہے تجارت کا، اور جب گھنٹی بجتی ہے تجارت کی، اور جو بیع و شراء کی آواز لگتی ہے، تو دنیا کے حصول کے لیے، تجارت کی منڈی میں پہنچنے کے لیے، اور مال و متاع کے حصول کے لیے، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما، اور آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں تجارت کے لیے یا بیع و شراء کے لیے۔ تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ کل میں نے آپ کے سامنے آیت کی طرف اشارہ کیا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مرد وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تجارت اور یہ تمام دنیاوی امور انہیں یاد خدا سے غافل نہیں کرتے، یاد خدا سے غافل نہیں کرتے۔ وہ ہر آن یاد خدا میں رہتے ہیں۔ یاد خدا ان کے دل میں، ان کے دماغ میں، ان کے احساسات میں، ان کی خواہشات میں، ان کی تمناؤں میں، ان کی آرزوؤں میں وہ چیز رس بس گئی ہوتی ہے، ان کے وجود میں آمیختہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے بظاہر آپ نام لے رہے ہیں، نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن دل آپ کا کہیں اور ہے، آپ کی تمنائیں کچھ اور ہے، آپ پہنچنا کہیں اور چاہتے ہیں۔ تو جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہیں تو آپ پہنچیں گے۔ بظاہر آپ مسجد میں ہوں کہ مندر میں ہوں، میکدے میں ہوں کہ گھر میں ہوں، یہ تو آپ کا جسم ہے جو کہیں بھی ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں جہاں آپ کی تمنا و آرزو پہنچنا چاہتی ہے، جو آپ کا ہدف ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، جو آپ کی آرزو ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اگر دنیا کو آپ دنیا متجر الاولیاء، دنیا تجارت گاہ اولیاء ہے، ایسا نہیں ہے کہ اولیاء دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، دنیا میں رہ کر وہ آخرت کے لیے جیتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں آخرت کے لیے۔
دنیا میں جیتے ہیں آخرت کے لیے، اور وہاں کی مشکلات کو حل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اور وہ پوری توجہ وہاں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہاں رہتے ضرور ہیں لیکن یہاں رہ کر وہاں کے لیے توشہ فراہم کرتے ہیں، وہاں کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، وہاں کے لیے یہاں سے لے جاتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو ملائکہ اس سے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے، یہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گئے، یہاں کے لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گئے، اس لیے کہ جانے والا سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ سب چھوڑ کے جاتا ہے، کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے کے بھی جاتا ہے۔ تو ملائکہ پوچھتے ہیں کیا لے کر تم وہاں سے آئے؟ تو جو چیز ہمیں لے جانا ہے، خیر ذات بہترین توشہ جو ہمیں کام آنے والا ہے، وہ ہے تقویٰ، وہ ہے تقویٰ، کہ ساری چیزیں یہیں رہ جانے والی ہیں۔ یہ ہماری قربانیاں، یہ ہمارا ایثار، یہ ہماری صلہ رحمی، یہ ہمارا صدقہ، یہ ہمارا لوگوں کو بخشش کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، کمزوروں کو اور ناتوانوں کو، یتیموں، بیواؤں اور لاوارثوں کی طرف یہ ہماری جو توجہ، ان کی طرف ہمارا ان کی طرف توجہ کرنا، یہ سب کس کے لیے ہے، یعنی کیوں کر رہے ہیں ہم؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں ہم کریں اور ان سب چیزیں کو چھوڑ کے یہیں جانا ہے، لیکن وہ چیز جو حاصل ہونے والی ہے وہ ہے تقویٰ، جو ہمیں ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ تقویٰ ہم ساتھ میں لے کے جائیں گے، ورنہ پیسہ جس کو دیے وہ وہیں رہ جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں جو چیز ہمیں ملنے والی ہے وہ ہے، وہ جو حاصل جو چیز ہے وہ ہمارے ساتھ جانے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ جانے والا ہے، وہ چیز اللہ تک پہنچتی ہے۔ ورنہ ہمارا دیا ہوا کپڑا، ہمارا دیا ہوا پیسہ، ہماری دی ہوئی ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، گوشت لوگ کھا جاتے ہیں قربانی کا، لیکن جو چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے وہ اس کا تقویٰ ہے جو پہنچتا ہے۔ یہ بہترین توشہ ہے جو کام آنے والا ہے، یعنی یہ توشہ آپ کو قبر میں کام آنے والا ہے، یہ توشہ آپ کو محشر میں کام آنے والا ہے، یہ پورے سفر میں آپ کو یہی توشہ ہے جو کام آنے والا ہے۔ تو جو چیز آپ کو لے جانا ہے، اگر وہ آپ چھوڑ کے چلے گئے، وہ نہیں لے کے گئے، تو کیا ہوگا؟ کیا آپ قبر کی تاریکی میں رہ سکیں گے؟ آپ دنیا میں اندھیرے میں نہیں رہنا پسند کرتے ہیں، تو کیا قبر کی تاریکی میں آپ رہنا پسند کریں گے؟ قبر کا اندھیرا آپ کو پسند آئے گا؟ جب آپ یہاں پر بغیر پنکھے، بغیر اے سی کے جب آپ یہاں نہیں رہ سکتے، تو کیا محشر کی دھوپ برداشت کر سکیں گے؟ وہاں کی تپش برداشت کر سکیں گے؟ دیکھیے، وہاں کا دن برداشت کریں گے؟ یوم قیامت کا دن جب رات نہیں گزر رہی ہے تو دن کیسے گزرے گا؟ ہے نا؟ جب یہ دنیا جو اندھیر ہے، جو اندھیری دنیا ہے، یہ جو تاریک دنیا ہے، اور یہ جو اندھیری دنیا ہے، یہ دنیا آپ سے گزر نہیں رہی ہے، جو چھوٹی دنیا ہے، اور جہاں کے مسائل جو ہے وہ مختصر ہے۔ آج تکلیف پہنچتی ہے تو کل باقی نہیں رہتی، آج کا غم کل باقی نہیں رہتا۔ تو جو زود گزر چیزیں ہیں، جو ختم ہو جانے والی ہیں، جو پریشانیاں، جو دکھ، جو درد، جو کرب، جو مصیبت، جو پریشانی اور جو درد ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی جو مشکلات ہیں وہ در حقیقت وقتی ہے، عارضی ہے، چند لحظوں کے لیے ہے۔ یہ مشکلات کوئی بڑی مشکلات نہیں ہیں، یہ مشکلات جسم کو تکلیف پہنچانے والی ہے،
لیکن وہ جو ہمارے معنوی راستے میں رکاوٹ پیدا کر دے، یہ تکلیفیں ہماری روح کو اور پرواز عطا کر سکتی ہیں۔ یہ سختیاں، یہ بھوک، یہ پیاس ہمارے امتحانات میں ہمیں کامیابی دلا سکتی ہیں، اور یہ سختیاں، یہ طوفان، یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ درد، یہ کرب انسان کو بلندیاں عطا کر سکتا ہے، معنوی سفر میں اسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو پھر انسان کیوں اس دولت کا طلبگار ہے جو اس کی معنوی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے، جبکہ کثرت مال انسان کو گناہوں میں ملوث کر سکتا ہے۔ کثرت مال سے انسان گناہگار بن سکتا ہے۔ تو جو چیز انسان کو گناہ میں ملوث کرنے والی ہے، اس کی طرف اگر انسان توجہ کرے اور پھر اس سفر نہائی کو، وہ اس مقصد نہائی کو اگر فراموش کر دے کہ جہاں کی تکلیفیں ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے، جس کے نقوش انمٹ ہے، جو مٹنے والے نہیں ہیں، اس کی فکر اگر نہ کرے انسان اور وہ توشہ فراہم نہ کرے، تو پھر یہاں یہ دور، یہ زمانہ پھر آنے والا نہیں ہے، یہ موقع پھر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ غنیمت جانے اس کو، یہ غنیمت جانے۔ اس میں انسان اپنی پرورش کرے، اپنے آپ کو سنوارے، اپنے آپ کو تیار کرے، اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرے۔ اس راستے میں سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر اور حق کی نصیحت کرتے ہوئے سب مل کر چلیں اور اس مقصد نہائی تک پہنچنے کی کوشش کریں، وہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بتائیں کہ کون انسان ہے جو کامیابی نہیں چاہتا، کامرانی نہیں چاہتا، بلندی نہیں چاہتا؟ کیا انسان کو کامیابی نہیں چاہیے؟ کیا انسان بڑا نہیں بننا چاہتا ہے؟ یا اپنی اولاد کو بڑا نہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ اپنی آنے والی نسل کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار نہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا انسان کے اندر بلندی تک پہنچنے کا شوق نہیں ہے؟ کیا انسان کی آرزو نہیں ہے، اس کی تمنا نہیں ہے کہ وہ اونچا ہو جائے، بڑا ہو جائے اور اسے بلندیاں نصیب ہو، اسے کامیابی نصیب ہو، اسے راحت اور اطمینان کی زندگی نصیب ہو؟ کیا یہ آرزو نہیں ہے انسان کی؟ کیا اس کے اندر یہ تمنا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے؟ اچھا، کیا انسان کے اندر شہرت کی آرزو نہیں ہے؟ کیا انسان کے اندر بزرگی کی تمنا نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں چاہتا کہ اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو انسان کے اندر تمنا رکھی ہے، یہ انسان کے اندر جو آرزو رکھی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جو تمنا ہے، یہ تمنا حیوانوں سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی زندگی عارضی ہے، وہ اتنی دور کا نہیں سوچتے، وہ اتنی بڑی آرزو اور تمناؤں میں زندگی نہیں گزارتے۔ لیکن انسان کے اندر یہ جو کمالیابی کی تمنا کروٹیں لے رہی ہے، جو انسان کے اندر جو خواہشات ہے اور جو اس کی آرزو ہے کہ وہ کمال حاصل کرے، وہ کمال مطلق تک رسائی حاصل کرے، وہ جمال مطلق کو حاصل کرے، یہ جو انسان کی آرزو ہے، یہ انسان کی آرزو اور تمنا خود فطرت نے رکھی ہے۔ اگر یہ فطرت نے رکھی ہے تو پھر فطرت نے اس کا جو ہے وہ ماحصل بھی رکھا ہے، اس کا جو ہے وہ مقصد نہائی بھی رکھا ہے، وہ منزل بھی رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ضرور موجود ہے۔ جب انسان کو بھوک لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا ضرور پاس میں ہے۔ اللہ نے پہلے کھانا ایجاد کیا، پہلے اناج اگایا، اس کے بعد بھوک لگی، پہلے پانی رہا، اس کے بعد پیاس لگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تمنا کروٹ لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تشنگی کو بجھانے کا کوئی انتظام ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ کمال کی آرزو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، ہمیشگی کی زندگی کا انسان کے اندر ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے۔ تو یہ چیز ہے انسان کے اندر۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے نہیں مجھے کمال کی کوئی تمنا نہیں ہے، میں بڑا بننے کی مجھے کوئی آرزو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے نہیں بننے کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ یعنی کمال جو چیز میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی چیز کمال ہے، یہی چیز جو ہے بہتر ہے، جو بہتر ہے اس کا حصول چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کو بھی کمال سمجھتا ہے اس کی آرزو رکھتا ہے، اس تک پہنچنے کی تمنا رکھتا ہے۔ تب اگر انسان یہ چاہتا ہے تو اس کی چاہت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ما عندکم ینفدو، ہے نا، میں اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا، وہ باقی رہنے والا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شہرت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بلندی ملے، کامیابی ملے، اور ہمیشہ ہمیشہ تم رہنا چاہتے ہو، تو پھر اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ تمہاری ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ چاہے، اور تم اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اس سے مانگو اور اس کے حوالے کر دو، تو وہ ہر چیز تمہیں دینے کے لیے تیار۔ لیکن اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں اگر بالادستی چاہتے ہیں، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا میں بیجا بلندی چاہتے ہیں، دنیا کی شہرت چاہتے ہیں، دنیا میں مقام چاہتے ہیں، اللہ سے رابطہ منقطع کر کے اپنی آرزوؤں کو یہاں پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں دنیا ہی کے لیے، دنیا میں جیتے ہیں دنیا ہی کے لیے، مقام چاہیے دنیا ہی میں، مرتبہ چاہیے دنیا میں، شہرت چاہیے دنیا میں۔ تو جن لوگوں نے، دیکھیے تاریخ ہمارے سامنے، جن لوگوں نے اپنا مقام اور اپنا مرتبہ اور اپنی شہرت، اپنا رتبہ دنیا میں قائم کرنا چاہا، آج ان کا نام موجود نہیں ہے۔ اگر انہیں تلاش کرنا ہے تو پھر تاریخ کا نبش خبر کرنا پڑے گا، تاریخ کی خبریں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنود رب العزت اللہ جل جلالہ و جل شانہ بطفیل معصومین علیہ السلام انسان کامل بننے کی توفیقات عطا ہونے کے لیے بلند صلوات صلی اللہ محمد و علی محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جن لوگوں کو یہ آرزو تھی وہ وقتی طور کے اوپر وہ چیز حاصل کیے، لیکن وہ ہمیشہ باقی نہیں رہی۔ آج ان کا نام موجود نہیں ہے، آج ان کا نہ جسم موجود ہے، نہ ان کا نام باقی ہے، نہ ان کا کوئی یہاں پر کوئی ان کا حصول ہے یہاں پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج وہ لوگ قبر کی تاریکیوں میں گم ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، وہ فنا ہو گئے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے جب رابطہ منقطع کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب رشتہ توڑ لیتا ہے، تو یہ کوئی چیز اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہے اور راحت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اپنے ہر عمل کو اللہ کے حوالے کر دے۔
اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے اس کی یاد میں رہو، اس کے لیے عمل انجام دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کرو۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ کیسے زیادہ یاد کرے، ہے نا؟ کیسے زیادہ یاد کرے؟ یہ کیوں جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ جو ہے لوگ دیکھیں، لوگوں میں شہرت ہو کہ بہت نیک ہیں، بہت جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ یراؤن الناس، جو لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو یہ لوگ جو دکھانے کے لیے جو ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یذکرون اللہ قلیلا، یہ لوگ چھوٹا ذکر کر رہے ہیں، تھوڑا ذکر کر رہے ہیں، یعنی دکھاوے کے لیے کیا جانے والا ذکر تھوڑا کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، 24 گھنٹے کر رہا ہو، ہے نا؟ تو مگر کیوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر دنیا کے لیے اگر کر رہا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ چاہے تمہارے پاس پوری دنیا کیا خزانہ بھی مل جائے، ہے نا؟ تمہارے پاس اگر قارون کا خزانہ بھی آ جائے، تمہارے پاس پوری دولت بھی آ جائے، تو متاع الدنیا قلیل، یہ متاع دنیا قلیل ہے، یہ سب قلیل ہے۔ لیکن اگر آپ خاموشی میں، اکیلے میں، تنہائی میں تھوڑا بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اسے ذکر کثیر کہا جاتا ہے۔ ذکر کثیر وہ ہے کہ جو مخفی طور پہ کیا جائے، بغیر دکھاوے کے کیا جائے، اور وہ ذکر جو قلبی ذکر ہو اور تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو۔ تو جو اگر آپ نے گناہ تنہائی میں کیا ہے تو معذرت بھی تنہائی میں کرنا پڑے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو یاد دلا رہا ہے گناہوں کو تو یہ بھی اس کا کرم ہے۔ انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں آپ کو پاک کر دے، صاف کر دے اور طاہر کر دے۔ اللہ کے اسماء انسان کو پاک کر دیتے ہیں، انسان کو کمال عطا کرتے ہیں۔ یہ تمام اسماء الہیہ سے توسل اختیار کرنا اور یہ اسماء الہیہ سے انسان کا قرب حاصل کرنا اور ان وسیلوں سے نجات حاصل کرنا، ساری کامیابیاں جو انسان کو ملتی ہیں وہ سب ان اسماء کی برکت سے ہیں، ان ناموں کی برکت سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو روکے رکھا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اس نے جو ہے زمین و آسمان کو گرنے سے روکے رکھا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے اللہ نے قرآن و اطرت کو دیا ہے کہ یہ قرآن و اطرت سے اگر تم وابستہ رہو گے تو تمہارا ایمان نہیں گرے گا، تمہارا دین نہیں گرے گا۔ یعنی تمہارا دین، تمہارا ایمان جو ہے اسے دو چیزیں روکی ہوئی ہیں، وہ ہے قرآن، دوسرے اطرت، قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ یہ روکے ہوئے ہیں انسان کو ضلالت کی کھائی میں گرنے سے، کفر کی کھائی میں گرنے سے، شرک کی کھائی میں گرنے سے، بے عدالتی، ناانصافی، ظلم، زیادتی اور ستم، ان تمام حسد و بغض و عناد و تفرقہ اور اشتعال انگیزی اور تمام چیزوں سے میں گرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ طاقت کا نام ہے قرآن و اطرت۔ کہ کہا گیا کہ اگر وہ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو
جو ان دونوں سے تمسک اختیار کرے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گا، اسے زوال نہیں دیکھنا پڑے گا، اس کو تباہی نہیں دیکھنا پڑے گا، وہ برباد نہیں ہوگا، بلکہ اسے کامیابی ملے گی۔ قرآن و اطرت، تو یہ قرآن، یہ اہل بیت، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ان سے اگر انسان کا دامن وابستہ رہا تو انسان کے ناکام ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی۔ یہ کیوں؟ کسی دعا میں ائمہ اہل البیت نے جو تعلیم کیا ہے کہ وَعَلِ ذِكْرِي، کہتے ہیں کہ پروردگار میرے ذکر کو بلند کر، میرے نام کو بلند کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے نام کی بلندی چاہیے تو ہم سے وابستہ ہو جاؤ۔ جو اللہ سے وابستہ ہو جائے گا بلندیاں، کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ اگر اس سے رابطہ ہو جائے، اس کا نام اگر اللہ کے نام سے جڑ جائے، تو کتنے لوگ آئے چلے گئے لیکن نام مصطفیٰ باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مشہور شعر ہے کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں پوری تاریخ مل کے، پوری دنیا مل کر آپ کو گوشہ تنہائی میں اور جو ہے وہ اندھیروں میں ڈھکیل دینا چاہ رہی ہے، لیکن اللہ ابھارنا چاہتا ہے، تو پھر پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اس چراغ کو پوری دنیا مل کر بھی اپنی پھونکوں سے بجھا نہیں سکتی، پوری دنیا مل کر بھی، اگر وہ شمع اللہ جلانا چاہے، اللہ جلانا چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے ذکر کو بلند کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا۔ اپنے نام کے لیے اگر کیے ہوتے تو یہ نام آج باقی نہ رہتا۔ اپنے نام کے لیے نہیں کیا، اپنی شہرت کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے مقام کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے مرتبے کے لیے کچھ نہیں کیا، ہاں اللہ کے لیے کیا۔ جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے کرتا ہے۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اشارہ کیا میں آپ کے سامنے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کے لیے اگر یہاں جینا چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی حاصل کر، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ دیکھیے کامیابی کی تمنا رکھنا موت کے بعد اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ملائکہ میں شہرت ہو اس کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، دنیا میں شہرت حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بزم ملک میں پہنچنے کی تمنا اور ان کے ساتھ پرواز کرنے کی خواہش، یہ جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہے، کہاں؟ محشر میں، قبر میں، جنت میں، ہے نا، تو یہ بری بات نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ دنیا میں آخرت کا حصول چاہتے ہیں، آپ مکان جنت میں بنانا چاہتے ہیں یہاں رہ کر، تو بری بات نہیں ہے۔ ایک نہیں 1000 مکان بنائیے، جنت میں آپ 1000 مکان بنائیے۔ آپ کامیابی وہاں کی چاہیے یہاں رہ کر، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور جتنے لوگوں نے وہاں پر مقام بنایا ہے، یہاں رہ کے بنایا ہے، یہیں پر رہ کے بنایا ہے۔ یہاں آ کر فرعون سے ٹکرا کر موسیٰ بنے ہیں، طاغوت سے ٹکرا کر، وقت کے نمرود سے ٹکرا کر ابراہیم بنے ہیں۔ یہاں پر امتحانات میں پاس ہوئے ہیں، یہاں امتحان دیا انہوں نے، ہے نا، غربت کا امتحان دیا،
تنہائی کا امتحان دیا، پریشانیاں، مصیبتیں سب کا مقابلہ کیا، فرائنا اور جو ہے اس مزاج رکھنے والے تمام بادشاہوں سے ٹکرایا، ہے نا، نمرود سے ٹکرایا اور اس کی آگ سے ٹکرایا، تمام چیزوں سے نبرد آزمائی، تمام امتحانات یہاں پر دیے۔ یہ جب تمام امتحانات یہاں ایثار و قربانیوں کا سارا جو ہے امتحان یہاں پر پاس کیا تو انہیں کامیابی ملی، مگر وہ کامیابی دنیاوی نہیں تھی، وہ کامیابی اخروی تھی۔ دنیا میں تو ان کو کبھی ان کا جسم آگ کے حوالے ہو رہا ہے، کبھی جو ہے ان پر تنقیدیں ہو رہی ہیں، کبھی ان کے اوپر جو ہے دباؤ پڑ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا میں ان کے ساتھ ہوئی، لیکن آخرت میں ان کے لیے اور قیامت تک کے لیے ان کا نام باقی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کون کرتا ہے، یہ کون باقی رکھتا ہے یہ سب؟ تو اللہ ذاکر ہے، خیر و ذاکرین، وہ بہترین ذاکر ہے۔ کس کا ذکر کرتا ہے؟ وہ انسان کامل کا۔ انسان کامل کیا ہے؟ خود انسان کامل جو ہے مظہر ذکر پروردگار ہے، خود انسان کامل ذکر ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ کے مجالس میں آپ کو سامنے پیش کیا جائے گا کہ جس طرح سے قرآن ذکر پروردگار ہے، قرآن ذکر الہی ہے، قرآن ذکر الہی ہے، اسی طرح سے انسان کامل بھی ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ بھی جیتا جاگتا قرآن ہے، یہ بھی چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ بھی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اگر یہ قرآن ہے، جہاں سے یہ قرآن آیا ہے وہاں سے یہ بھی قرآن آیا ہے، یعنی جہاں سے قرآن مجید کلام اللہ نازل ہوا ہے وہیں سے مصطفیٰ بھی آئے ہیں، تو مصطفیٰ بھی انسان کامل ہے۔ اور اس کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اس قرآن کو کس نے بھیجا؟ ذاکر کون ہے؟ یہ ذکر ہے تو ذاکر کون ہے؟ قرآن ذکر ہے، ذاکر پروردگار ہے۔ انسان کامل اگر ذکر ہے، مصطفیٰ اگر ذکر ہے، مرتضیٰ اگر ذکر ہے، حسن مجتبیٰ اگر ذکر ہے، حسین شہید کربلا اگر ذکر ہے، یہ ذکر ہے تو ان کا ذاکر کون ہے؟ ذاکر پروردگار ہے۔ آج حسین ابن علی کا نام، آج حسین ابن علی کا ذکر ہے، تو یہ ذکر کو باقی کس نے رکھا؟ یہ ذکر زندہ ہے، تو یہ ذکر جو ہے، یہ ذکر صرف زبانوں پہ نہیں ہے، یہ صرف فضاؤں میں نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ کالے کپڑے میں نہیں ہے، یہ انسان کے اعمال میں، انسان کے کردار میں، انسان کے صفات میں، انسان کے قلب میں، انسان کی آرزوؤں اور تمناؤں کا حصہ بن گئے۔ حسین ابن علی کا ذکر، ان کی یاد، اسے کون تازہ رکھتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ میرے بندے کو یاد کرو؟ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ابراہیم کو یاد کرو، میرے بندے موسیٰ کو یاد کرو، میرے بندے عیسیٰ کو یاد کرو، میرے بندے داؤد و سلیمان کو یاد رکھو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے مصطفیٰ کو یاد رکھو، میرے بندے مجتبیٰ کو یاد رکھو، میرے بندے مرتضیٰ کو یاد رکھو، میرے بندے حسین شہید کربلا کو یاد رکھو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ آج صفا و مروہ ہے یا نہیں ہے؟ آج منی ہے یا نہیں ہے؟ آج جناب ابراہیم کی یادگار، ان کی سنتیں، آج اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہے کہ نہیں ہے؟ سنت ابراہیم زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ دعائے ابراہیم زندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جس طرح سے جناب ابراہیم کی دعائیں زندہ ہیں اور ان کی جو ہے آرزوئیں جہاں پوری ہو رہی ہیں اور ان کی سنتیں باقی ہے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا نام باقی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نام باقی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیے جب تن و سر میں جدائی ہو گئی۔
حسین کو اللہ کے ذکر کے لیے جو ہے وہ جسم کی ضرورت نہیں ہے، جسم تیروں سے چھنی ہے، لیکن یاد خدا میں حسین مصروف ہے۔ تن و سر میں جدائی ہو گئی، لیکن قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ نو کے نیزے پہ بلند ہو کہ حسین ابن علی کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو یہ اصحاب کہف والرقیم اور یہ جو غار والے لوگ ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ سب کے سب ابھی تک سو رہے ہیں، زندہ ہیں۔ تو یہ جو وہ زندہ ہیں اور سو رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی حسین ابن علی ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے! یہ آیت کبریٰ الہیہ ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کٹے ہوئے سر سے تلاوت کرنا یہ عجائب میں سے ہے، یہ عجبہ ہے۔ میں عرض کر چکا کہ کس طرح سے یہ سر مبارک حسین ابن علی کس طرح سے شام میں پہنچا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سر مبارک حسین نجف میں دفن ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کربلا میں دفن ہوا ہے، اور کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ شام میں دفن ہوا، کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ نہیں یہ قاہرہ میں دفن ہوا، مصر میں دفن ہوا۔ لیکن بہرحال نام حسین علیہ السلام کئی ممالک میں، دنیا کے کئی حصوں میں حسین ابن علی کی بارگاہ بنی ہوئی ہے۔ تو روایت کے جملے ہیں کہ جب یہ سر حسین علیہ السلام جب گزر رہا تھا تو راستے میں ایک دیر پڑتا ہے، وہاں راہب نے اس سر حسین کو ایک رات کی مہلت کے لیے مانگا اور اسے 400 درہم دیے۔ آپ نے عاشورہ میں اس مصائب کو سنا بھی ہے کہ کس طرح سے یہ راہب لے جاتا ہے دیر میں، اور اس کے بعد سر حسین کس طرح سے مرنے کے بعد بھی حسین نجات دے رہے ہیں۔ حسین ابن علی کا نام اس کی نجات کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو سر حسین لے جاتا ہے اور اسے گلاب کے عرق سے دھوتا ہے، عطر لگاتا ہے، اور پوچھتا ہے اے سر حسین یہ بتا تو کون ہے، تو کون ہے؟ اور پروردگار سے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے، پروردگار تجھے مسیح کا واسطہ یہ بتا کہ یہ سر مبارک کس کا ہے۔ چنانچہ یہ دعا ابھی جاری رہتی ہے کہ سر حسین سے آواز آتی ہے کہ میں حسین ابن علی ہوں، انا حسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں، فرزند محمد عربی ہوں۔ جب یہ سنتا ہے تو کہتا ہے میرے مولا میری آپ شفاعت فرمائیے، میری آپ شفاعت کیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے اس سر سے آواز آتی ہے پہلے میرے جد کے دین میں داخل ہو جا، اس کے بعد میں تیری شفاعت کروں گا۔ اور جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو آواز آتی ہے کہ میں نے تیری شفاعت کا وعدہ کیا ہے، میں ضرور تیری شفاعت کروں گا۔ اب وہ ساری رات اپنے رخسار کو اس سر مبارک کے رخسار پر رکھ کے گزار دیتا ہے، رات بھر آنسو بہاتا ہے کہ حسین ابن علی آپ مجھے نجات عطا فرمائیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کا شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما۔ پروردگارہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد متوا سورہ اخلاص حاضرین کے مرحومین اموات مومنین اموات مسلمین